میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ آیا ہے کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہ بنتا تھا، ایک ملک تھا جب اس ملک کا بادشاہ بنتا تھا تو اس کے 2-4 سال بعد جب نئے بادشاہ کا انتخاب ہوتا تھا تو ان ملک کے شرط یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا، اس میعاد اور مدت جو وقت ہے اس وقت کے اندر، تو اس کو جو ہے اس شہر والے، وہ ملک والے اسے پکڑ کے بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو ایسے ہی کچھ ہوا کہ ایک اجنبی مسافر شخص جو ہے وہ اس ملک کے اندر داخل ہوا، تو اسی دن اس بادشاہ کے میعاد اور وقت مکمل ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ منتظر تھے کون ہمارا نیا بادشاہ بنے۔ تو اتفاقاً جو ہے اس میں ایک نیا مسافر جو باہر سے اجنبی شخص آیا، داخل ہوا، وہ مسجد میں گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ لوگ باہر سارے کھڑے ہو کے اس کے منتظر تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک اجنبی شخص ہے۔ وہ شخص باہر نکلا تو سارے لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ آپ آج سے ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی میں اجنبی ہوں، ایک مسافر ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں، ہمارے ملک کے جو قانون ہیں اور جو ہمارا ملک کا جو شرط ہے، یہی ان میں سے شرط ہے کہ جو بھی مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوں اور اس مسجد سے نکلے تو اسے بادشاہ بنا دیا جاتا۔ بلاخر لوگوں نے جو ہے بڑے زبردستی کے ساتھ اس کو لے گیا اور کہا کہ آج کے بعد جو ہے ہمارے بادشاہ ہے، 5 سال تک آپ جو ہے ہماری بادشاہ کے تخت پہ بیٹھیں گے اور آپ ہم پہ جو ہے حکمرانی کریں گے۔ تو جو اس مسافر شخص نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ایک مصیبت میں پھنس گیا، تو بلاخر جو ہے اس نے کہا صحیح ہے، چلو میں بادشاہ بنتا ہوں۔ تو اس نے دیکھا جو پرانا بادشاہ تھا اس کو جو ہے بڑی خوبصورت انداز پہ اس کو نیلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا کے ڈھول ڈبک بجا کے اس کو ایک جو ہے جگہ کی طرف لے جا رہے۔ تو لوگ سارے خوش و خرم ہیں، لیکن بادشاہ بہت رو رہا ہے اور انتہائی رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو، اللہ کے لیے میں دور چلا جاؤں گا، مجھے اس طریقے سے نہ لے کر جاؤ۔ تو نیا جو بادشاہ تھا، مسافر تھا بیچارہ، اس نے یہ تمام معاملہ دیکھا تو پوچھا اپنے وزیروں سے کہ بھائی یہ تو بتاؤ، یہ جو پرانا بادشاہ تھا تمہارا، یہ کیا معاملہ، یہ کیوں رو رہے؟ سارے خوش ڈھول ڈبک بجا رہے ہیں اور یہ بیچارہ بڑا انتہائی زار و قطار رو رہا ہے اور جانے کے لیے تیار نہیں ہے، خیریت تو ہے؟ تو وزیروں نے اس کے جو ہے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو بھی بادشاہ بنتا ہے تو اپنی ساری زندگی عیش و عشرت کرتا ہے اور جتنے اس کے وقت ہوتے ہیں اس میں وہ جو ہے ہر طرح کی مزے تفریح، ہر طرح کی چیزیں وہ جو ہے کرتا ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے تو ایسے ہی جو ہے اس کو جو ہے خوبصورت انداز پہ نئے کپڑے پہنا کے، بادشاہ والے لباس پہنا کے اسے ایک جنگل کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس جنگل میں جو ہے بے سروکار جو ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس پہ اپنی وہ جو ہے جتنے دن جو ہے زندہ رہنا ہوتا ہے اسی میں رہتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دی جاتی، ہر چیز جو ہے اسے ہر طرف سے جو ہے اسے جو ہے تنگی، پھر جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس پہ مر جاتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اچھا۔ تو وہ بادشاہ جو ہے بڑا سمجھدار تھا، جو بیچارہ نیا مسافر بادشاہ بنایا گیا، اس نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرو، وہ فلاں جنگل جس پہ جا کے بادشاہوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پہ جا کے جو ہے ایک محل، خوبصورت محل تعمیر کرو۔ اس نے جو ہے حکمرانی کی بڑے خوش و خرم کے ساتھ، عوام اور رعایا اس سے خوش تھے، اور اس نے جو ہے راتوں رات اور جو ہے چھپ چھپا کے جو ہے اپنے وزیروں سے، خاص مشیروں سے اس نے جو ہے مزدوروں کو لگا کے اس جنگل کے اندر جو ہے اس نے خوبصورت ایک محل بنایا۔ پھر وہاں پہ جو ہے ایک جو ہے نہر جاری کیا، پھر وہاں پہ جو ہے کھیت کھلیان ہریالی کا جو ہے اس نے جو ہے سارا بندوبست کی، پھر وہاں پہ پھل پھول بے وجہ تمام چیزوں کا جو ہے اس نے جو ہے درختوں کو لگایا اور خوبصورت بنایا، ایسا کہ وہ جو ہے اگر ایک انسان جو ہے وہاں زندگی گزارنا چاہے بڑے خوبصورت انداز میں گزار سکتا ہے۔ بلاخر اس کے جیسے تیسے کر کے 5 سال میعاد مکمل ہوا۔ مکمل ہونے کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آج آپ کے آخری دن ہے، آپ کے بعد جو ہے کوئی نیا بادشاہ منتخب ہوگا، آپ کو جو ہے یہاں سے جو ہے جنگل کی طرف روانہ کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا بہت خوب، بہت اچھا، جلدی کرو، میں تو جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ تو لوگوں نے جو ہے اسے جیسے ہی پرانے بادشاہ کے ساتھ سلوک کیا جاتا، خوبصورت جو ہے لباس پہنا کے اس کو لے جانے لگا، تو وہ بڑے خوش ہے، بڑی جو ہے تفریح اور بہت جو ہے اس کے چہرے پہ رونق ہے۔ لوگوں نے کہا خیریت، یہ کیا معاملہ ہے؟ جتنے بھی بادشاہ ان سے پہلے جاتے تھے وہ رونا دھونا، گریہ زاری کرنا، ہاتھ پاؤں پکڑنا، اور یہ پہلے بادشاہ جو ہے بڑے خوش و خرم کے ساتھ جو ہے جا رہا ہے، کوئی اس کے چہرے پہ جو ہے مایوسی نہیں، کوئی رونا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے سب نے اپنے زندگی جتنا اس کو وقت ملا 5 سال کا، اس نے اپنے 5 سال کو جو ہے گوا دی، اس نے جو ہے اس پہ عیش و عشرت کیا، اور آنے والی جو وقت ہے، آنے والی جو زندگی ہے جہاں پہ اس کو رہنا ہے، اس کے لیے جو اس نے اپنے وقتوں کو برباد کر دیا۔
میں نے جب یہ حالات کو دیکھا تو میں نے اپنے آنے والی زندگی، ظاہر بات ہے یہاں کے ریتی رواج اور پرمپرات کے مطابق وہاں پہ جب چھوڑ کے آنا ہے، تو میں نے اپنے آنے والے وقت کے لیے اس جگہ کو میں نے خوبصورت محل بنایا، وہاں پہ نہریں جاری کی، وہاں پہ جو ہے کھیت کھلیان، باغات، پھول، ہر چیز، کھانے پینے کی اشیاء لگائی۔ اب مجھے اس چیز کی کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں کہ مجھے جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد میں جو ہے مر جاؤں گا یا مجھے کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی۔ اب میں نے جو ہے اپنی زندگی کے سرمایہ کو میں نے وہاں پہ بھی جو ہے منتقل کر دی، اب میں وہاں زندہ رہ سکتا ہوں، خوش و خرم رہ سکتا ہوں۔ تو حکایت بیان کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت ہے، اور ایک حکایت صرف یہ حکایت نہیں بلکہ اس میں ایک حکمت اور عبرت بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی میں اگر ہم نے دنیا کے اندر جو ہے اپنے زندگی کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، ایسے ہی ختم کر دی، تو آنے والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو آخرت ہے وہ ہمارے لیے خسارہ اور ہمارے لیے جو ہے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اور ایسے ہی جب موت کا فرشتہ آئے گا تو رونا دھونا اور جو ہے وہاں جانے کے لیے ہمارا دل گوارا نہیں کرے گا، اور وہاں پہ عذاب ہے۔ اور جب کوئی نیککار، دیندار، پرہیزگار بزرگ جو ہے اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے سرمایہ کرتا ہے اور جو ہے اپنے آخرت کو بناتا ہے، تو جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ خوش و خرم اور جو ہے بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس جگہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے وقت کی، اپنے آنے والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ روز محشر ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جتنا یہاں پہ بو گے آخرت میں اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، آخرت کو قیمتی بنانے